علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن اللہ به علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے. آج سورہ بقرہ کی 211 آیت سے 216 تک کی تلاوت کی سعادت سننے اور سنانے کی الحمدللہ ملی، اور آج دوسرے پارے کا 10واں رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہوا. پہلی آیت شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا سل بنی اسرائیل، اے نبی مکرم آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، یعنی اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، کم آتیناہم کہ کتنے ہم نے نشانیاں نہیں دی ان کو، من آیات بینہ کہ ہم نے اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو یعنی یہود اور نصارہ کو، توریت اور انجیل کے ماننے والوں کو، خاص طور پر خطاب اس میں بنی اسرائیل سے ہے جن کو توریت دی گئی تھی. پوچھئے ان سے کتنے کھلے نشانیاں ہم نے ان کو نہیں عطا کیے، ان کے لیے من و سلوہ اتارے، ان کے لیے سمندر کو پھاڑے، ان کے لیے فرعون کی پوری قوم کو ہلاک کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہ جتن کیے. مگر یہ لوگ حق کے آنے کے بعد، کتاب پڑھنے کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا. یہ لوگ ہر درمی پہ تلے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں جیسے یہ راست سے ہٹ گئے، آپ کی امت کو بھی یہ بھٹکانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ایک ہو جائیں. ہرگز نہیں. جو اختلافات کا شکار ہو گئے یہود اور نصارہ، اللہ نے آپ کی امت کو اس سے بچا لیا، اور یہ راست پہ ہے آپ کی برکت سے. یہ آج بھی پوری دنیا دیکھو، محض حسد کی وجہ سے، محض بحث کی وجہ سے مسلمانوں سے اختلاف ہے، جبکہ ان کو مانتے کہ ہم مانتے موسیٰ کو، ہم مانتے عیسیٰ کو، مگر وہ نہیں مانتے ہمارے نبی کو. دیکھیے لاجیکل بات کیا ہے. یہودیوں ارے موسیٰ السلام پر ہمارا ایمان، نصرانیوں حضرت عیسیٰ پہ ہمارا ایمان. پھر اس وقت کے نبی پر ایمان تھا اور آج بھی ایمان لانا ہے پہلوں کے نبی پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے خاتم بن کے آئے ان پر بھی ایمان لانا تمہارا ضروری ہے. جب تم ایمان لاتے عیسیٰ پہ، جب عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، تو یہ آخری نبی وہی ہے
جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بھی دیے، موسیٰ بھی دیے، تورات میں بھی ذکر ہے آپ کی آمد کا، انجیل میں بھی ذکر ہے آپ کی آمد کا، پھر آپ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، حسد اور بغض کہ اب تک کے جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں آئے۔ آئے تو کون آئے؟ آفتاب رسالت کا جو آفتاب تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ جتنے نبی آئے آسمان نبوت کے تارے تھے، اور میرے آقا آسمان نبوت کا آفتاب بن کر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نہیں آئے، مگر آئے تو کون آئے؟ سب کے سردار بن کے آئے۔ ان کو اختلاف وہی ہے کہ آنے والا جو نبی ہے، جو حضرت عیسیٰ خوشخبری دیے کہ میرے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گا جو تمام جہانوں کے لیے نبی ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، تو یہودی نصرانی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، مگر جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لائے ماننے انکار کر دیے۔ ارے تمہارے انکار کرنے سے کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ حق تو حق ہی ہے، ایک حق ہو کے رہیں گا۔ آج پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے، آپ کی نبوت کا جو ہے خلود ہے، باقی ہے قیامت تک کے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئیں گی، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ سن لو یا فائنل، اب تم اختلافات کرتے کرو، مگر فائنل بات تو یہ ہے، جیسا مسلمان موسیٰ پہ عیسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لانا۔ اس وقت تک تم لاکھ جو ہے چرچا کھول لو، لاکھ تم ہاسپٹل نہ کھول لو، لاکھ مدرسے کھول لو، کچھ کام ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس نبی پر ایمان نہیں لائے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے کھلے نشانیاں ہم ان کو نہیں دیے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو پھر اللہ کی نعمت بدل دی، یعنی تورات دیے تھے، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، امت کے اوصاف تھے، بدل ڈالے، ہٹا دیے۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت تورات کی شکل میں آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے اس کی اطلاع پہلے سے دے دی گئی تھی، انہوں نے انکار کیا، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر یہ انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دراصل اب لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دراصل بات یہ ان کی سائیکالوجی کہ اس نبی کو ماننے سے کئی چیزوں سے ان کو وڈرا ہونا پڑتا۔ مشرکین مکہ بولے ہماری دکان چل رہی، ہمارا بزنس چل رہا، ہاں ان کو اگر ہم نبی مان لیں تو پھر ہمارا کون مانیں گا جی؟ بزنس چلتا کیسا؟ اہل کتاب بھی وہی تھے کہ منافقوں کے سردار کا تیار ہو گیا تھا تاج، اس کی تاج پوشی، عبداللہ بن ابی کا تاج بن گیا تھا، اس کو مدینہ کے سردار ماننے تیار تھے، آپ تشریف لائے، سب دھرا گا دھرا رہے گا، تو اس کو حسد ہوا اور آپ کے خلاف نعوذ باللہ حق کو جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے انکار کر دیا تاکہ اپنی دکان چلے، اپنی چودراہٹ باقی رہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کیے ان کے لیے دنیا بہت ہی ڈیکوریٹڈ انداز میں آ رہی، بہت ہی سجدھج کی آ رہی، زُيِّنَ مزین کر دیا گیا، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے لیے کیا؟ الحیات الدنیا، یہ دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے۔ دیکھو ایک باغ ہے، ایک باغ میں دور سے بہت ہی زبردست اس پہ ہریالی ہے، اس پہ پھولاں بھی ہے، پیلے پھولاں، سفید پھولاں، لال پھولاں، اور دیکھے دنیا۔ اور جب گئے وہاں تو ایک دم جو ہے نیچے پورا کیچڑ تھا، پورا لازمی کیچڑ پہ پھولا، ایک ہریالی اڑ گئی ہوگا، جب گئے سیدھا اندر اتر گیا۔ یہ دنیا کی یہ ظاہری چیز کو دیکھا انہیں، ارے پھول ہے، پھل ہے، اس میں بہت بڑا چمن ہوں گا، چمن نہیں، ظاہر اس کا ایسا تھا، جب اندر گئے تو انہیں ڈوبی گیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ زُيِّنَ
کافروں کے لیے چہل پہل، کھانا پینا، ناچ گانا یہ بہت اچھا دکھ رہا ان کو۔ اب مسلمان میں تو نماز پڑھنا پڑتا، شراب چھوڑنا پڑتا، ناچ گانا چھوڑنا پڑتا، اللہ اللہ کرنا پڑتا، کیونکہ مسلمان ایک رائل، بہت ہی رائل جو ہے آدمی ہے، اللہ کا وہ نائب ہے، تو وہ زمین پہ یہ سفر کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ وہ تو اس کو دور کرنے آیا وہ۔ تو کافروں کے لیے مشرکین مکہ بھی ہے اس میں ہے، اور مدینہ کے منافقین یہود نصارہ بھی ان کی شامل ہے اس آیت میں، کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بہت بھلی معلوم ہو رہی، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، 1000 سال بھی جیے تو دنیا ختم ہونے والی ہے۔ پھر کیا کرنا؟ تیاری کرنا آخرت کی۔ تو یہ لوگ جو دنیا پرست تھے، یسخرون من الذین آمنوا، مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت ارے یہ صہیب کو دیکھو جی، بلال کو دیکھو، خواہ کے وہ نبی کے پیچھے پڑ گئے، اچھی زندگی چھوڑ کے روٹیاں سکے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور جو ہے ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ مذاق اڑاتے تھے حضرت صہیب کا، حضرت بلال کا مذاق اڑاتے تھے، غریب صحابہ کا، اور بولتے تھے ان کو ذرا دور کرو، ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کی موجودگی میں ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہم اعلیٰ جو ہے پوزیشن کے ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، تمسخر کرتے تھے مکے والے، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مدینے میں آنے کے بعد بھی مسلمان جو غریب تھے، دور سے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، رہنے کو مکان نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، تو بعض لوگ اہل کتاب کے تانا مارتے تھے، اچھے خاص زندگی چھوڑ کے یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرما رہا آج تم جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ والذین تقوا، جو لوگ دنیا میں متقی پرہیزگار ہے اور ان چیزوں سے دور ہے، فوقہم، ان کے اوپر رہیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ بالا خانوں میں رہیں گے۔ آج جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، قیامت کے دن وہ اعلیٰ و بالا جو ہے جنت میں رہیں گے۔ ہاں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی سونے چاندی کے بنگلے دیتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعلیٰ منازل دینے کے لیے دنیا کی چیزوں سے ان کو دور رکھا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ وَلَوْ بَسَطَ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، بارہا میں کہتا ہوں یاد، اگر ہم بندوں کی خواہش پوری کرتے، ان کی تمنا پوری کرتے، جو چاہے دے دیتے، تو باغی ہوتے تھے، ایمان سے ہاتھ ہوتے تھے، اسلام سے دور ہوتے تھے، تو ہم نے ان کو روک کے تاکہ ہمارے دربار میں حاضر ہیں۔ یہ دنیا فائنل نہیں ہے، یہ دنیا سفر میں چل رہے ہیں، سفر میں منزل ہماری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے مومن بندوں کو خوب نوازتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں اعلیٰ منازل، ایسی نعمتیں اٹھا کے رکھا ہے کہ نہ کوئی آنکھ دیکھی، نہ کوئی کان سنے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا۔ جب مومن جائیں گے جنت میں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جیسے جائیں گے دیکھتے بولیں گے الحمدللہ، جنت ہی وہ نعمت ہوں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ نے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ آج نعمتیں، یہ نعمتیں۔ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہماری آج کی لیٹسٹ واقعہ۔ ہم کل 100 ڈے پروگرام کرے، کل 100 ڈے جو بچے فجر کی نماز پڑھے 100 دن تک، تو ہم ان کو انعام میں سائیکل دیے، ایک سائیکل، 100 ڈے سائیکل، فجر پڑھنا اور 1 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کرنا۔ تو ہم جا کر معلوم اب 100 ڈے میں روز کو نہ آتا، چلو بلکہ 60% کو ایک سائیکل دیے 3rd گریڈ کی، 80% والوں کو اتنا بڑی دیے، اور 100% والوں کو ٹاپ کی سائیکل دیے، ایسے 46-40 اس کو یہ کل جلسے میں۔ تو اب ماں باپ آ رہے ہیں، صاحب وہ گاڑی سائیکل، بولا سائیکل کس کو دیے؟ 100 دن جو پڑھے ان کو سائیکل ہے۔ نہیں، ہمارا بچہ جو ہے معلم میں تھا ایسا، جنہیں گھر پہ کھٹکا مار کے بولے کہ مسجد میں پروگرام شروع ہو رہا، بچوں کو بھیجو، کوئی 8 دن بھیجا،
کوئی 15 دن بھیجا، کوئی گاؤں چلے گا، کوئی تفریح کرنے چلے گا، پھر اب یاد آ رہی اب سائیکل کیا ہوا معلوم ہو، جیسے رات میں دیے پورے محلے میں بچے لے کے پھریں گے سائیکل، اب لوگ پانی بچوں کو جو امی یہ سائیکل، تو اماں گھر پہ ہمارے بچے کی سائیکل نے بتایا وقت چلے گا نا اماں، پروگرام ہوگا نا، وہ جو پروگرام میں شریک تھے ان کو سائیکل ملی، قیامت کے دن بھی نعمتوں کو دیکھ کے بولیں گے کافر اے اللہ ہم کو بھیج دے، اب کلمہ پڑھ کے آتے، اب کلمہ پڑھ کے آتے، ناتھنگ، انبیاء آئے، قرآن آیا، مسجدوں میں اذانیں ہوتے رہی، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، اب یہ نعمتیں دیکھ کر ہم کو بھیج دو نا، کلمہ پڑھ کے آتے، اب بول رہے ہم پروگرام کیا ہوتا، اب پروگرام نیکسٹ جب ہوتا اعلان کرتے، اب جب پروگرام ہو گیا اب کچھ نہیں ملتا سوائے پچھتانے کے، ماں باپ آ رہے ہیں گھر پہ فون کر رہے ہمارا بچہ اتنے دن آتا، ہمارا بچہ اتنے دن آتا، نہیں کم سے کم 65% آنا، تو اس کو سائیکل دیا ہم نے، تو مطلب بولنے کا یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لو آپ، ماں باپ پچھتا رہے ہیں، بچے پچھتا رہے ہیں، بولا جب بچے سعودی نہ آئے تو آپ تو نہیں آنا، آپ تو سوتے رہے، آپ دعوت اڑاتے رہے، آپ اب پچھتانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایسے ہی کفار منافقین جنت دیکھ کے مسلمانوں کی نعمت دیکھ کے بولیں گے ہائے افسوس اللہ، ایک ہم کو لمحہ بھیج دیے تاکہ ہم کلمہ پڑھ لیں، اور کلمہ پڑھنے سے ہم جنت کے اہل ہوئیں گے، کیونکہ مشرکین پر دوزخ حرام ہے، جنت حرام ہے، دوزخ ان کے لیے جنت حرام ہے، جو کفر پر مرا دوزخ میں جنت کی نعمتیں حرام ہے اس کے پر، کلمہ پڑھ کے آتے نا اللہ، اب پڑھ کے آتے نا، ہم پھر دیکھ لینا، دیکھ کے فائدہ کیا، بن دیکھے لانا، بن دیکھے لانا، تو چانس چلے گا اسٹیٹ اوے جہنم۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی دین پہ تھے، حضرت آدم السلام جب تشریف لائے کوئی مشرک نہ تھا، کوئی بت پرستی نہیں تھی، کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت تھی، مگر جیسے جیسے خاندان بڑے، آبادی بڑی، افکار بڑے، خیالات بڑے، تو اختلافات شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا ان کی رہنمائی کے لیے فبعث اللہ نبینا، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجے، کس مقصد کے لیے؟ مبشرین، تاکہ اطاعت گزار فرما بردار بندوں کو جنت کی خوشخبری دیں، وہ منذرین، اور نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرائے، مبشرین وہ تو خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے، تو انبیاء کیا کرے، دیکھو یہ راستہ صحیح ہے، اس پہ چلیں گے تو جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، یہ راستہ غلط ہے، شیطان کا ہے، یہ راستے پہ جائیں گے تو دوزخ ہے، جہنم ہے، خون ہے، پیپ ہے، زخم ہے، سانپ ہے، سب ہے، ڈرائے بھی اور خوشخبری دیے۔ ہم تو وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے جو ڈرائے بھی اور نیک لوگوں کو بشارت بھی دیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب بھی لے کے آئے، وہ انبیاء ہماری طرف سے کتاب لے کے آئے، توریت لائے، انجیل لائے، قرآن لائے، بالحق جو سچ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ کیوں لائے کتاب؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں میں اختلاف کر دیا، ایسا ہے ایسا ہے، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس واسطے انبیاء بھی آئے کتاب لے کے، اور آپس میں جو اختلاف پڑے تھے وہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے انبیاء آئے، کتاب کا فیصلہ سنائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی۔ اب اللہ فرما رہا یہ لوگ جانتے بوجھتے، اے نبی جو آپ فرما رہے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جو لوگ آپ کے خلاف جا رہے نا، ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی مگر محض حسد کی وجہ سے، محض حسد کی وجہ سے، بحث کی وجہ سے حق کو جانتے ہوئے بھی انکار کر دیے، اور آپس کا اختلاف آپس میں مختلف گروہوں میں بڑھ گئے۔ مگر فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو ہدایت دی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہود و نصارہ اختلاف پڑے تھے نا، دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، تو آپ کے ذریعے جو ہدایت ملی وہی مومن راستے پہ ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا، جن کے دل میں تڑپ تھی حق کو سمجھنے کی، اللہ نے انبیاء کے ذریعے ان کی ہدایت فرمائی۔ اور اب بہت اہم آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کعبے میں، مکی دور ہے، صحابہ سرکار کچھ تو آپ فرمائیے کب تک ہم مظالم سہیں گے، بلال کے ساتھ بہت سلوک ہو رہا،
صہیب کے ساتھ یہ سلوک ہوا، خباب کو آگ پر لٹا دیے، بلال کو جو ہے پتھروں پہ باندھ کے اس کو جو ہے گرم ریت پہ لٹا رہے ہیں، کسی کو سلب چڑھا رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں۔ کب تک سرکار، ہم کب تک برداشت کریں؟ مطلب ہم کو اجازت دیجیے لڑنے کی، سر کی شکایت نہ کریں، مطلب ہم کو اجازت دیجیے۔ 13 سال تک ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا۔ حضور فرمائے تم سے پہلوں پر آرے چلائے گئے، آگ میں ڈالے گئے، گرم گرم تیل میں ان کو ڈالا گیا، مگر وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ اور جنت یہی ملنے والی نہیں ہے، جنت آزمائشوں کے بعد ملتی۔ صبر کرنا، صحابہ کو حکم ہو رہا صبر، شکایت نہیں۔ تو آپ کو بھی ایمان کے راستے میں آزمائشوں کا سامنا ہوتا، شکایت نہیں کرنا۔ جنت کی یہ پرائز ہے، جنت کی قیمت ہے، ڈٹے رہنا، جان جائے پرواہ نہیں، مگر اسلام ہاتھ سے نہیں آنا۔ یہ آیت میں وہی میسیج ہے، اور آج کے اس کانٹیکس میں یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ سنیے، ام حسبتم، اے لوگو، اے مومنو، کیا تم یہ گمان کرتے ہیں ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں یوں چلے آئیں گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے پاس پچھلے جو لوگوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی ابھی مثال آئی نہیں، ان کے ویسے واقعات تمہارے پر آئے نہیں۔ جب ویسے واقعات آنے پر جب تم ثابت قدم رہیں گے، جب تم جنت کے اہل ہوں گے، کوالیفائی، ہاں ابھی تو موت اب کھانے پینے مست ہے، اس سے برے حالات آ سکتے ہیں اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ ایمان کا جب ٹیسٹ ہوگا اس وقت ثابت قدم رہنا۔ مستہم الباساء والضراء، تم سے پہلوں کو بہت آزمایا گیا، تکلیف میں ڈالے گئے، مشقت میں ڈالے گئے، وزلزلوا، ہلا دیے گئے، اتنے تکالیف آئے ہل گئے، حتیٰ یقول رسول، یہاں تک کہ ان کے رسول بولے، والذین آمنوا، مومن بولے، متی نصر اللہ، اللہ کے رسول سے، حضور سے پہلے کا واقعہ، کب آئیں گی مدد؟ مدد کب آتی معلوم؟ آخری وقت آتی۔ سن لو یہ بات، پہلے تم کو آزمایا تھا، ہلا دیا جاتا، خاموش۔ حضرت ابراہیم پر کب دمبا آیا؟ چھری جب چلی، جب دمبا آیا، جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ میں اسماعیل بچنے والے، نہ اسماعیل کو مان کے میں بچنے والا ہوں، قربانی ہونے تیار ہو گئے، آخری مرحلے میں دمبا، اس وقت تک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ سمندر پھٹنے والا ہے، پیچھے فوج ہے، سامنے سمندر ہے۔ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے، اب بھی مصیبت میں، پیچھے فرعون ہے، سامنے موت ہے، سمندر، کیا جی موسیٰ کیا کر دیا ہمارا حال؟ خاموش۔ مدد آخری وقت میں آتی، چنانچہ جب فرعون کی بہت قریب آ گئی، سمندر پہ پہنچ گئے، بولے موسیٰ مارو عصا، مارتے پھٹ گیا راستہ۔ مدد کب آئی؟ آخری وقت میں آتی۔ آپ بھی سن لیجئے، شیک کرتے پہلے آپ کو ہلا دیتا تھا، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، تجارت کے ذریعے نقصانات ہوتے، مگر الخیر فیما وقع، جو بھی ہوتا اس میں خیر ہونا اور اللہ پہ توکل کرنا، تو ویسے ہم کو کامیابی ہے۔ متی نصر اللہ، صحابہ بولے ان کے دور کے، کب آئیں گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو، یقین کرو مدد قریب ہے، آئی مدد، مگر کب؟ بہت آزمائے، حتیٰ زلزلوا، ہلا دیے گئے، جب آئی مدد۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو آگے کی آیت میں بھی آ رہی وہ چیز میں ترجمہ کریے تو جب آگے کی آیت میں بتاؤں گا، سن لیجئے۔ یسألونک ماذا ینفقون، ابھی نہیں بول رہا واقعہ، آگے بول رہا ہوں۔ یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ پوچھتے ہیں کہ جہاد میں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تاکید آئی ہے تو کیسا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا، تو آپ فرما دیجئے صحابہ سے، قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خیرات کریں گے نا، تو اس کے پہلے کیٹیگری بتا رہے ہیں، پہلا جو صدقہ خیرات تمہارے احسان کے پہلے مستحق کون ہے؟ فلیلوالدین، ساس کو نہیں خرچ کرنا، سسرے کو نہیں، ہاں بیوی کو خوش کرنا ہے، ساس کے گھر میں پڑیاں آ رہے ہیں، وہاں پر دعوتیں ہو رہے ہیں، برتھ ڈے ماں ہو رہی اور اماں باپ پریڈ کریں، بھوکے پڑ رہے ہیں،
ایسے ہے آج کل نالائق ہوٹنگ ہو رہی شوٹنگ ہو رہی، اماں باپ کو کچھ نہیں ہے۔ ارے تیرے پیسے کے، تیرے صدقے کے، تیرے احسان کے پہلے مستحق وللوالدین، نمبر 1 کون؟ ماں، اور اس کے بعد اقربین، رشتے دار، بہن، بھائی، ماموں، چچا، ان پہ خرچ کرنا۔ پھر کون؟ یہ لسٹ ہے یتامہ، جمع ہے یتیم کی، یتیموں پہ خرچ کرنا۔ پھر کون؟ مساکین، غریب لوگ جن کے پر کھانا نہیں ہے ان پر۔ پھر کون؟ مسافر، وابن السبیل، مسافر، یہ کیٹیگری ہے، ایسا خرچ کرنا۔ پہلے ماں باپ پر، پھر رشتے داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم خیر کا معاملہ کریں گے، خیرات خیرات کریں گے، فإن اللہ بہ علیم، تمہارے خیر کے کاموں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، تمہارے اجر کو ضائع نہیں کریں گا۔ ہو گیا نا؟ اب یہ ہوگی آیت انفاق کی۔ اب یہ آیت پہلی مرتبہ اتری مدینے میں، مکے میں 13 سال تک برداشت کرنا، تلوار نہیں اٹھانا، حالانکہ طاقت ہے، صحابہ بزدل نہیں تھے، ارے جان دینا تیار تھے، حکم نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال، اب مدینے میں پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے اب تم پر ظلم ہو رہا، مدینے میں آنے کے باوجود بھی شرارتیں کم نہیں ہو رہی، اب اٹھاؤ تلوار۔ تو تلوار اٹھائے تو جہاد کا حکم آ تو بعض کو ذرا وہ دکھا، ارے اب یہاں لڑنے مرنے کی بات آ رہی بولے، تو بعض کو جہاد کا حکم سن کے ذرا صورت چھوٹی ہو گئی، ذرا بعض خوش ہو گئے، بولے اب تو مقابلہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، دو چار کر لیں گے۔ بعض صحابہ خوش ہوئے، اب منافقین اب ان کا ٹیسٹ ہے، ان کا اب میدان جنگ میں اترنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو سنو، کتب علیکم القتال، تم پر اب جہاد فرض کیا گیا، مدینے میں تم پر اب جہاد فرض کیا گیا، تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہو کرہ لکم، اور تمہارے لیے ناگوار، یہ بات تمہارے لیے ناگوار ہے کہ جان دینے کی بات ہے، مال خرچ کرنے کی بات ہے۔ اب سنو، غور سے سن، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، تم اس کو اگر ناگوار سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں اچھا ہوں گا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، جس چیز کو تم پسند کر رہے ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ کے نزدیک وہ چیز بری ہوں گی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اس لیے بعض وقت ایسے فیصلے ہوتے جس کو ہم دعا مانگتے وہ چیز نہیں ملتی، بعد نہیں ملتی یا اس سے اچھی ملتی، مگر ہم مایوس ہوتے کہ دعا کر رہے ہیں مگر وہ دعا پوری نہیں ہو رہی، مانگے تو ہو رہا نہیں، افسوس کرتے نہیں۔ جو تم کام کرتے ہو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، بولے اس سے اچھا دیتا ہوں گا اللہ کا۔ میں اس واقعے کے، یہ آیت پر ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ مشہور بات ہے آج کل ٹیٹانک کا واقعہ، ٹیٹانک بڑی کشتی، ورلڈ کی ٹاپ، ٹیٹانک کا جو ہے بہت چرچا ہے آج کل۔ پہلی لگژوریس کشتی جس میں تقریباً 2,000-2,500 لوگ سفر کرنے والے تھے، ٹیٹانک کشتی بن گئی، اس میں ہر قسم کے سلتے ہیں، بار اور ڈانس، وہ کلب سب تھے، لگژوری لائف۔ وہ سفر شروع ہوا اس کا لندن سے نیو یارک تک، اس کا سفر تھا لندن سے جانا نیو یارک تک جاتا، اور ٹیٹانک اتنی مضبوط اور اتنی پریکاشنری وہ اس میں تھی، اس میں جو فیسلٹیز کہ کوئی طوفان کا، کوئی ڈوبنے کا، کوئی جو ہے تباہی کا اندیشہ نہیں تھا۔ تو اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے بڑے بڑے لوگ اپنے لیے آنر سمجھتے تھے، کیونکہ انگلینڈ سے سفر ہے نیو یارک کا، تو ہر شخص چاہتا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا بھی سفر ہو اور نام ورلڈ کی پہلی کشتی میں اپنا بھی نام آ جائے، ورلڈ کی پہلی ٹاپ ٹیٹانک میں اپنا بھی نام آ جائے۔ تو ایک واقعہ سن لو۔ تو ایک فیملی جو متوسط طبقے کی تھی، پیسے نہیں تھے، یہاں سے وہاں سے جمع کر کے ٹکٹ لے لیے، بہرحال کس کا، میاں بیوی لے لیا، اور شاید 3 بچے تھے ان کے، 5 کا ٹکٹ لے لیا، 5 کا ٹکٹ لے لیا، اور ٹکٹ ریفنڈیبل نہیں، ٹکٹ وہ ریفنڈیبل نہیں تھا، چونکہ وہ اعزاز تھا، اسی لیے بیوی بولے نہیں جی پیسے نہیں، اور کچھ نہیں، بولے اعزاز پھر یہ آنر ملتا کہ اپنا ورلڈ کی بک میں نام آیا تھا اپنا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹکٹ
پورا اپنا صرفہ جمع کر کے، پورا مال جمع کر کے 5 ٹکٹ ایک فیملی خرید لی ٹیٹانک میں بیٹھنے کے لیے. اور ٹیٹانک کا کیا بولا اونر؟ ایون گاڈ کیناٹ ڈسٹرائے بولا اونر. ایون گاڈ ناؤز باللہ کیناٹ ڈسٹرائے. میں ایسی شپ بنایا ہوں کہ خدا بھی چاہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو سب پسند ہے، مگر سب برداشت کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کو بندے کا تکبر پسند نہیں آتا. ہوا کیا؟ اب سنو اہم بات. یہی فکر ہے جو قرآن دیتا آپ کو. دوسروں کی سوچ میں آپ کی سوچ میں یہی فرق ہے. ہوا کیا کہ جب پورا سفر شروع ہوگا تو جو ہے اب کشتی نکلنے والی ہے، یہ 5 بھی اپنا سامان امن تیار کر لیے. اتنے میں جو ہے وہ فیملی کی ایک بچی کو کتا کاٹ دیا کرتے. یہ میں نے بول رہا ہوں، وائرل اسپیچ آج کل یوٹیوب پہ ہے، آپ دیکھ لو کتنی صحیح ہے کیا. مگر میں جو نصیحت، جو ڈرا کرا نصیحت میں جو نصیحت وہ سنانا چاہ رہا ہوں. وہ بچی کو ایک فیملی کی جو جانے والے تھے کتا کاٹ لیا. کتا کاٹتے بیوی بولی ارے بھئی یہ کیسا بندے، اب میں نہیں آتی، تم نہ جاؤ. شوہر بولی تمہارے اور جو بچے لے آؤ، میں تو بچے کے ساتھ کیسا آتا. اب شوہر بولا کہ جو ہے باقی جب بیوی نہیں آ رہی، بچے نہیں آتے، میں کیا کروں. تو انہیں بھی بات جو ہے وہ اپنا سفر ڈراپ کر دیا اور پیسے نہیں ملنے والے. مگر سب کیا کرے، آ کے ہائے ہلو کرے بھئی حسرت سے، جاؤ جاؤ وش یو آل دا بیسٹ، کیا سفر ہے تمہارا، اور ٹیٹانک کشتی میں تمہارا سفر ہے، کیا لکی ہے، کیا قسمت والے ہیں. حسرت سے ہاتھ ہلائے. 5ویں دن یہ نیوز ہائی لائٹ ہوئی کہ ٹیٹانک کشتی ایک ایسے پہاڑ سے ٹکرا گئی جو پہاڑ اوپر سے دکھ رہا تھا، جس کی ہائٹ ڈسٹنس 100 مرتبہ زیادہ اس کی ڈپ تھی. وہ پہاڑ جس سے ٹکرا گئی، یہ جو دکھ رہا تھا اس کے 100 گنا زیادہ ڈیپتھ سمندر میں تھی. جو ٹکرا گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور تقریباً 1.5 تا 2,000 پیسنجر ہلاک ہو گئے. اس میں کچھ تو لائف بوٹ تھے بچ گئے، کچھ تیر کے بچ گئے، مگر میجارٹی اس ذہن میں تھی کہ یہ تو ٹیٹانک ہے. اس کا عمر بول دیا نتھنگ ول ہیپن بولا، تو انہیں بھی اگر خدا کو بھول کے آرام سے سو رہے. ٹکرا گئی، کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اب سنو اہم بات. اب جب فیملی کو معلوم ہوا کہ اچھا ہوا نہیں گئے اپن یہاں بچ گئے، کہاں کتا، اور کتے کو لائے اور پیارا لے رہے ہیں، پیارا یہ کتا بچایا، کتا بچایا، کتا بچایا، وہ لے رہے ہیں بابا پیارا یہ کتا. ارے ہو لے، کتے کو سبب بنایا اللہ بچایا. انہیں بول رہی کتا بچایا، کتا بچایا، اس کو لے کے پیارا کر رہے ہیں، کیا گئے کتا کیا سر پہ بٹھا رہے ہیں. اور ہماری فکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کاٹنے سے شر دکھا، وہ کتے کو تمہارا ذریعہ بنا بچنے کا، تو بجائے کتے کے جو شہیدہ بنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کتے کی عبادت کر رہے ہیں. کیا کتا ہے، کیا کتا بچا لیا، کیا کتا بچا لیا. یہ فکر ادھر کی ہے. اور ہماری فکر کیا ہے کہ شر کتا کاٹا، اگرچہ کہ شر دکھا اس میں، مگر زندگی پوری بچ گئی 5 کی. یہ ٹیٹانک کا واقعہ. تو مطلب یہ، اگر ہم کوئی چیز مانگے، کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز نہیں ملی تو الخیر فیما وقع، ورنہ کہ خیر ہوں گا اس میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی نہیں کرنا، ہمیشہ حسن ظن رکھنا. حدیث شریف میں قدسی حدیث شریف میں انا بعبد ظنی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے ہی ہوں. تو ہم کئی چیزیں مانگتے جو ہمارے لیے باعث ہلاکت ہوتی، نہیں ملنا اچھا ہے، بظاہر ہم کو تکلیف ہوتی، مگر بعد میں معلوم ہوتا ارے اچھا ہوا بھائی فلاں سے شادی کرنے کی بہت خواہش تھی، انہیں کینسر کی مریض، انہیں مرنے والی، اور ہمارے پاس میرے کو 10 بچے ہیں، بولے 10 بچے ہو گئے، انہیں بیچاری یہ شادی اس سے کرتی، اس کو ہم چاہتے تھے، انہیں تو سال میں مر گئے. انہیں تو 10 بچے ہمارے ہوتے کیسے آتے جی، تمہارے اکاؤنٹ میں 10 بچے ہیں، اس کی منہ مرنے والی ہے 1 سال میں. تو مطلب کیا ہے کہ جس چیز کو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہے، جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں اچھا ہے. تو صحابہ کرام سے اب قرآن میں خطاب ہے، دیکھو تم جہاد کو برا مت سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. کیا؟ نمبر 1، جہاد اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جہاد سے مال غنیمت ملتی، جہاد میں تمہاری پوزیشن، تمہاری ڈھاک بیٹھتی، دوبارہ پھر تم کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرتی ہے.
جہاد امن کا ذریعہ ہے، جہاد امن کا ذریعہ ہے، جہاد اعلیٰ کلمت الحق کا ذریعہ ہے، کہ حق کو بلند کرنے کا جھنڈے کا ذریعہ ہے۔ تو جہاد کو تم اگرچہ کہ ایسا معلوم ہو رہا کہ تم جائیں گے میدان جنگ میں تو کیا لڑنے سے کیا مرتے؟ کیا میدان جہاد میں جانے موت آتی؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کئی جنگوں میں حصہ لیے مگر کبھی بھی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید بستر مرگ پہ تھے، برے تھے، خالد کاش تم میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے جاتے تو اچھا تھا، مگر تم ایک بزدل کی موت مر رہے ہیں۔ تو جہاد میں جہاں جاتے خالد بن فتح ہوتی۔ خالد بن ولید اتنے بڑے کمانڈر ہیں، جانگ فتح، جانگ فتح، جانگ فتح۔ تو جہاد میں اگر جانے سے اگر جان جاتی پھر خالد بن ولید کی جان نہیں، کہ نا یہ آخر میں جہاد میں نہیں مرے ہونا، بستر ہے تب وہی موت مرے۔ تو تمنا تھی کاش خالد لڑتے مارا جاتا تو اچھا تھا۔ تو مسلمانوں، اگر آپ کو جہاد کا موقع نہیں ملے تو کم سے کم تمنا تو رکھو، کم سے کم کہ اللہ کے راستے میں اگر جان دینے کا موقع آیا تو جان ہم دے دیں گے۔ اس سے بھی یہ نیت کے ثواب سے بھی انشاءاللہ آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو جہاد بری چیز ہے، بظاہر بری دکھ رہی، مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوگا۔ اور اگر تم پست ہمتی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے تو تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آیاتوں میں یہ سبق ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو چیز ہم باوجود کوشش کرنے کے، گاڑی دیکھیے، گاڑیاں دیکھیے کیا ہے، گاڑیوں کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے ہم بارہا گزارش کر رہے ہیں کہ گاڑیاں بازو رکھیے، مگر ہمارے بعض لیٹ آنے والے دیکھیے شکایت کا مقام تو تکلیف ہٹانے والے ہیں۔ ایمان کا آخری حصہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا آخری حصہ ہے۔ تو ہم قرآن کا درد دے رہے ہیں، قرآن سننے آ رہے ہیں اور ہم خود تکلیف ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ذرا ہمارے لیٹ آنے والے بھائیوں یا ایسے بھائی جو پہلی مرتبہ آ رہے ہیں درس میں، وہ لوگ پارک کر کے جلدی، ارے بھائی درس شروع ہوا، ڈال کے وہاں کر کے ادھر آ گئے۔ تو بہرحال ہم جو ہمارے جو بھائی کو تکلیف ہی معذرت چاہتے ہیں۔ اور میری گزارش ہے آئندہ سے کہ مولانا کے گھر کی طرف پارکنگ بہت بڑی پارکنگ ہے ادھر، اور جو سابق میں ریگولر جو آ رہے ہیں وہ تو عمل کر رہے ہیں، مگر یہ نیو کمر سے جو جوائن کرے تو ان کے لیے پرابلم ہو رہا۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ صدام صاحب یا کوئی ایک صاحب ٹھہر جائیں تاکہ نیو کمرز کے لیے آپ کی باتوں میں عمل کون کرتے ہیں؟ جو ریگولر ہے۔ اب نئے آئے سے کیا کریں گے؟ آج ہی آئے انہیں درس قرآن میں، تو ان کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایکٹیوا کس کی ہے؟ دیکھیے ذرا زور سے بولیے۔ 8183 ایکٹیوا کس کی ہے بھائی؟ 8183 شائن گاڑی ہے۔ دیکھیے قبرستان کی دیوار سے جن کسی کے بھی گاڑیاں لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ برائے مہربانی بازو لے لیجیے۔ 6371 ایکٹیوا، 6371 ایکٹیوا ہے۔ دیکھیے 8183 ایکٹیوا، یہ بھی قبرستان کی دیوار سے لگی ہوئی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان کے پاس کافی بڑی پارکنگ ہے، آپ لوگ چاہے تو وہاں پر کاریں بھی ٹھہرا سکتے ہیں، وہاں پر ٹھہرا دیجیے۔ 300 سے 400 بائکس وہاں پر ٹھہر سکتی ہے۔ اتنی بڑا پلاٹ خالی ہے وہاں پر، 300 گز کا جگہ بھی خالی ہے۔ تو برائے مہربانی پرابلم نیو کمرس کا ہے، آج جو ہے ان کے پرابلم جو پہلے سے آ رہے ہیں تو معلوم ہے ادھر پارک کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو حضرت دارمی کو بہت دن سے بھولے بیٹھے ہم نا، تو وقت بھی ہے ماشاءاللہ، ایک حدیث 2 حدیث دارمی کی سن لیں گے انشاءاللہ۔